السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لائٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس روئے زمین پر کیڑے مکوڑوں کی سینکڑوں اقسام پائی جاتی ہیں جو اپنی جائے پناہ کا انتظام خود کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کیڑا مکڑی ہے جس کا گھر بظاہراً سب سے کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ نفیس ریشم کے دھاگوں پر مشتمل جال اپنی پیچیدگی کی وجہ سے مضبوط مادوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 42,000 کلو گرام پر سینٹی میٹر تک تناؤ کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ خصوصیات اسے پھٹے بغیر شکار کیڑوں کو پھنسانے کے قابل بناتی ہیں۔ کیا وجہ ہے قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت میں مکڑی کے گھر کو ان خصوصیات کے باوجود تمام گھروں میں سب سے کمزور کہا گیا ہے؟ کیا ایسا اس کے نازک ریشم کے دھاگوں کی وجہ سے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ یہ گھر محبت اور رحمت کے تصورات سے محروم ہے جو کہ کسی بھی خوشگوار خاندان کی بنیاد ہے۔ دوستو، کچھ اقسام میں مادہ فرٹیلائزیشن کے بعد ہی نر کو مار ڈالتی ہے۔ مادہ مکڑی نر کے جسم کو کھا جاتی ہے۔ دوستو، یوں تو عام جاتی میں ماں کا ایک خاص مقام ہے، وہ گھر میں شفقت اور رحمت سے بچوں کو پالتی ہے، لیکن مکڑی کے گھر میں ماں میں یہ صفات ناپید ہے۔ دوستو، کچھ معاملات میں مادہ بے رحمی سے اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، اور معزز حضرات، ہم جانتے ہیں کہ عموماً بچے گھر کے پھل اور پھول ہیں۔ ان کے ارد گرد والدین کی رحمت اور ایک دوسرے کے درمیان محبت و الفت کا رشتہ استوار ہوتا ہے۔ انہیں اپنے والدین کا احترام کرنا اور ان کی تعریف کرنا سکھایا جاتا ہے، لیکن مکڑی کے گھر میں جب بچے انڈے سے نکلتے ہیں تو جگہ کی کمی کے باعث جگہ اور کھانے کے حصول کے لیے بہن بھائی اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ صرف چند مکڑیوں کے بقا کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ جب ماں کی موت ہوتی ہے تو بچے ماں کے جسم کو کھا جاتے ہیں۔ معزز حضرات، اس خانہ جنگی کے بعد بقا پا جانے والی مکڑیاں بالغ ہونے پر ناگوار یادوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک گھر چھوڑتی ہیں۔ زندہ بچ جانے والی مادہ اپنے جال کی تعمیر کرتی ہے اور پھر وہی المناک تجربے سے گزرتی ہے۔ اسی خانہ جنگی کی بنیاد پر مکڑی کے گھر کو نزاکت اور کمزوری کی مثال کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ ایک گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں میں کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ اگر کاش یہ جانتے۔ دوستو، سورۃ العنکبوت میں فتنہ و فساد کو ہی بیان کیا گیا ہے اور لفظ العنکبوت کا مطلب بھی مکڑیاں ہی ہے۔ معزز حضرات، ایسے وقت میں جب اکثریت ناخواندہ تھی اور وحی کے وقت اور وحی سے پہلے کوئی بھی ان سائنسی حقائق کا علم نہیں رکھتا تھا، تو 1400 سال پہلے یہ آیات پیغمبر اسلام پر نازل ہوئیں۔ دوستو، اس کتاب کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہ کلام اللہ ہی کا ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ سعد کو دیجیے اجازت۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔